بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بچے عطا فرمائے، جن میں سے ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا عبرانی زبان میں۔ اسرا کا مطلب ہے عبد یا بندہ، اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ یا عبداللہ۔ خود اللہ تعالیٰ اس نام سے خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ آج بھی یہود و نصارہ کی قدیم خاندان اسی نسبت سے منسوب ہے۔ قرآن حکیم میں بھی 2 جگہ آپ کو اسرائیل کے نام سے پکارا گیا۔ قرآن حکیم کی آیت، اس کا خلاصہ اس طرح ہے: ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو، جو ہاتھوں اور کانوں والے تھے، یعنی باعمل اور اللہ کا پیغام سنانے والے۔ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم اس طرح ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری پہلے ہی آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔ اس وقت جب کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے، تو ان کے جانے سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور اس وقت یہ خوشخبری سنائی گئی۔ آیت کا خلاصہ اس طرح ہے: ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے اور یعقوب علیہ السلام ہر ایک کو راہ راست پر استقامت دی۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 کا خلاصہ ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی ہونے کی اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے: جب ابراہیم علیہ السلام ان مشرکوں سے اور ان کے بتوں سے دور ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 49 کا خلاصہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 15 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور یہ ہیبرو میں، جو کہ اہل یہود کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور نحانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لڑکپن سے ہی بہت عبادت گزار تھے، جبکہ عیسو شکار کے شوقین تھے۔ ایک واقعہ جو کہ اسرائیلیات میں موجود ہے اس طرح ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام جبکہ کافی عمر کو پہنچ گئے تھے، یعنی عمر رسیدہ ہوئے اور آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیسو سے فرمایا، میرے لیے عمدہ کھانا کا بندوبست کرو، میں خاص دعا کروں گا۔ اس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھانا کھلانے کا کہا اپنے والد کو، تاکہ دعا انہیں ملے۔ انہوں نے پہلے کھانا کھلا دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس دعا کا خلاصہ اس طرح ہے: تم خاندان پر راج کرو، اللہ تمہیں زمینی اور آسمانی برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکت ہو، قوموں کے سر جھک جائیں، قبائل خدمت گزار ہوں، جو تم پر لعنت کرے خود ملعون ہو، جو تم سے مہربانی کرے خدا کا محبوب ہو۔ جب عیسو کھانا لایا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا تو میں کھا لی ہے اور دعا بھی کر دی ہے، لیکن کچھ دعا عیسو کے لیے بھی کی۔ عیسو کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور یہاں تک کہ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا۔
جب والدہ کو پتہ لگا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس ہاران روانہ کر دیا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اجازت سے۔ اس واقعہ میں کافی جھول ہے، یہ بھی اسرائیلیت میں سے لیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ کیونکہ بہت ضروری امپورٹنٹ ہے اس لیے اس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران کی طرف روانہ ہوئے اپنے ماموں لابان کے پاس جانے کے لیے۔ راستے میں آپ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ رہے ہیں اور اتر رہے ہیں۔ خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بھی بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیدار ہو کر نظر مانی کہ اگر سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر پر بطور نشانی زیتون کا تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس قائم ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس پتھر کے بارے میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ حقائق پہ مبنی ہیں، یہ ہم کسی اور وقت اس کا بیان کریں گے۔ ماموں سے آپ علیہ السلام کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو ماموں بے حد خوش ہوئے۔ ماموں جن کا نام لابان تھا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لیا تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام رافیل تھا۔ تقریباً 1 ماہ گزر جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام سے ان کے ماموں نے آنے کا مقصد پوچھا تو آپ علیہ السلام نے ان کی چھوٹی بیٹی رافیل سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو لابان نے کہا کہ 7 سال بکریاں چراؤ تو پھر شادی کر دوں گا۔ بعض جگہوں پر 10 سال بھی آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب مدت پوری کی تو ماموں نے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو وہ بڑی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، پر آپ نے چھوٹی بیٹی رافیل کی بجائے بڑی بیٹی لیا سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس نے کہا کہ بڑی کے ہوتے ہوئے میں چھوٹی کا نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی ہی مدت اور بکریاں چراؤ تو چھوٹی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مدت پوری کی اور چھوٹی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آ گئی جس کا نام رافیل تھی۔ اس وقت کی شریعت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح میں ممانعت نہ تھی، پر ہماری شریعت میں 2 سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح جائز نہیں اور حرام ہے۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے ساتھ خدمت گزار لونڈیاں بھی لے کر آئی تھیں۔ بیویوں نے زیادہ دیر تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں اپنی لونڈیوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح کر دیا، یعنی ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں دے دیا، جن سے اولاد بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں دونوں بیویوں سے بھی اولاد عطا فرمائی، جن میں چھوٹی بیوی رافیل کو انتہائی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے، جن کا نام یوسف رکھا گیا، جن کو اللہ نے نبوت سے نوازا۔ یہ تمام اولاد ہاران میں پیدا ہوئی، جن میں 11 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ کل 12 بیٹے عطا فرمائے، لیکن 12واں بیٹا یہاں پہ نہیں بلکہ ہاران میں نہیں، بلکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام واپس اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس کنعان تشریف لے گئے، وہاں پیدا ہوا اور اس کا نام بنی امین تھا۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی امین دونوں سگے بھائی تھے، یعنی چھوٹی بیوی رافیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 سال ماموں کے پاس رہنے کے بعد تمام کنبے یا خاندان سمیت واپس جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے جاتے ہوئے خوب مال و متاع عطا کی فرمایا۔
اور یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے خوب برکت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس لیے یہ مال و متاع آپ ساتھ لے جائیں۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سے بھیڑ بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام بھی ملے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بنیامین واپس آ کر فلسطین میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی یوسف کو پیغام بھیجا اور وہ 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یوسف کے شر سے محفوظ رکھے اور اس کے لیے بہت بڑا تحفہ تیار کیا۔ اس مال کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 دمبے، 30 اونٹنیاں، 40 گائے، 10 بیل اور 20 گدھے شامل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غلاموں سے کہا کہ سب مال الگ الگ کر دیں، اور جب یوسف پوچھے تو بتائیں کہ یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہیں۔ یہ تمام مال حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے اور انہوں نے یوسف کو تحفہ دیا ہے۔ جب یوسف نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ علیہ السلام سے بغل گیر ہو گیا۔ تحائف کی وجہ سے اس کا دل نرم پڑ چکا تھا۔ یوسف کے پوچھنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد دونوں سعیر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام ساحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے گھر اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنوائے۔ جب آپ علیہ السلام یروشلم شہر کے پاس سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے وہاں کا قیام فرمایا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا اور مصباح بنوایا، یعنی کہ ذبح کی جگہ بنوائی، اور ایک عبادت گاہ بھی بنائی، جس کا نام اسرائیل رکھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم فرمایا تھا۔ یہ عبادت گاہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 100 دمبیوں کے عوض خریدی تھی۔ یہ جگہ جو ہے جہاں پہ عبادت گاہ بنائی، یہ جگہ 100 دمبیوں کے عوض خریدی تھی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر کروایا اپنے زمانہ میں۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل، جن کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، کی قبر یہی ہے، اور یہ زیادہ تر معلومات ہمیں اسرائیلیات سے آئی ہیں۔ اب یہاں پہ اس کہانی کا کچھ یہ جو واقعہ ہے، اس کی جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر اسرائیلیات سے آئی ہے، اور اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ان کا بیان کرنا ناگزیر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اس کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، یعنی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حرام ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کا خلاصہ اس طرح ہے: جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہاں پہ بھائیوں کی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام جن جن علاقوں سے گزرتے وہاں اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے جاتے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد بہت بہادر تھی۔ بعض جگہ واقعات میں آیا ہے کہ اتنے بہادر تھے، بڑی تعداد کے دشمن سے بھی لڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی 2 وجوہات تھیں: ایک یہ کہ ان کی والدہ حیات نہ تھی، اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے کہلوں میں درد رہتی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، میں نظر مانگتا ہوں مجھے شفا دے دے، تم اپنی پسندیدہ غذائیں چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی، تو آپ علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور چربی کھانی بند کر دی، جبکہ اہل کتاب جن میں یہود جو ان سے ہیں وہ شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے
ممنوع تھا اور اس وجہ سے وہ اسے نہیں کھاتے، جبکہ ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ممنوعیت نہیں آئی تھی۔ یہ تو ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف ہوئی اور اس کے رفع کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی اور جو کہ قبول ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اپنی غذائیں چھوڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال مصر میں رہے اور حضرت یوسف صلی اللہ علیہ السلام کے پاس رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک وصیت بھی کی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 میں موجود ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، اور اس بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کر فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ علیہ السلام کا معبود ہے اور آپ علیہ السلام کے باپ دادوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرمانبردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر میں رہائش جو اختیار کی، اس کا بھی قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 99 میں ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے مصر میں ہی انتقال فرمایا اور آپ کی عمر اس وقت 147 سال تھی۔ آپ نے کنعان میں دفنانے کی وصیت کی، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام خاندان کے ہمراہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان لے گئے، جن کی تعداد اس وقت خاندان کے لوگوں افراد کی 70 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کی طرف دفن فرمایا۔ یہ مسجد خلیل کے پاس آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں اور اسے آگے بھی شیئر کریں، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ واقعات انبیاء کرام کے پہلے نہ سنے ہوں یا نہ پڑھے ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔